فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس آیت پر پہلے گفتگو الم یجد کا یتیمن فآویٰ کے تحت جو احکام یتیمی ہیں اس حوالے سے اس آیت کو بھی اس آیت کے ضمن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آج جن دو آیات کو اپنی گفتگو کا ہم موضوع بنائیں گے اور جس پر گفتگو کریں گے، ایک آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور دوسری وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ان دو آیات پر انشاءاللہ ایک گفتگو کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ یہ سورت سورہ الضحیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارک تھی، جب بھی اس سورت کی آپ تلاوت فرماتے تو اس کے آخر میں اللہ اکبر کہتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، اور بلکہ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کے بعد جتنی بھی صورتیں آتی ہیں قرآن پاک کے اندر سورہ والناس تک، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تو ہر صورت کے بعد اللہ اکبر کہتے۔ یہ آپ کی سنت ہے۔ اور دوسری بات علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، سورہ الضحیٰ کی کثرت کے ساتھ جو تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بات ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جہاں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو راضی کرے گا، اپنے محبوب کو راضی کرتے کرتے اس کے ساتھ اپنے محبوب کی امت کو بھی راضی کر دے گا۔ کثرت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے من جملہ فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس سورت کو 7 مرتبہ ایک خاص طریقے سے جو آپ نے نقل کیا ہے، اس خاص طریقے سے وہ پڑھ کر اس پر عمل کرے تو وہ اس کی گم شدہ شے اس کو واپس مل جائے گی۔ یہ وہ صورت ہے جو قرآن پاک کی ایک بہترین، خوبصورت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والی صورت ہے۔ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو محتاج پایا، تنگ دست پایا، ضرورت مند پایا، فَأَغْنَىٰ، اور ان تمام ضرورتوں سے آپ کو غنی کر دیا۔ جو معنی بھی آپ اس کا کر لیں، محتاج کر لیں، ضرورت مند کر لیں، حاجت مند کر لیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے کلام فرما رہا ہے۔ قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ محبوب، ہم نے آپ کو حاجت مند، ضرورت مند، محتاج پایا، فَأَغْنَىٰ، اور کیا کیا؟ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، غنی کر دیا۔ اب پہلے محتاج پایا اور اس کے بعد اس کو غنی کر دیا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے کہ ہم نے محبوب محتاجی کے بعد، ضرورت کے بعد آپ کو غنی کر دیا ہے، تو اب پھر محتاجی کا بار بار ذکر کرنا یہ اس بات کے خلاف ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو غنا دے دی ہے۔
جب گنا دے دی ہے، غنی کر دیا ہے، تو اب جو بعد والی بات ہے اس کا ذکر کیا جائے، نہ کہ پہلے والی بات کا ذکر کیا جائے۔ آپ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ منبر و محراب سے یہ بات سنتے ہیں، اکثر یہی کہا جاتا ہے جی نبی ولی سارے محتاج ہیں، سارے محتاج ہیں، سارے محتاج ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، علی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ سارے محتاج ہیں۔ یہ گفتگو بار بار دہرائی جاتی ہے اور اس گفتگو بڑے تکرار کے ساتھ کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کا فلسفہ پڑھیں، قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ ہم نے محبوب آپ کو ضرورت مند پایا، محتاج پایا، حاجت مند پایا، فاغنا، اور آپ کو غنی کر دیا ہے، جب اس نے غنی کر دیا ہے تو اب غنا کی بات کرو، محتاجی کی بات نہ کرو۔ اب یہ کہیں کہ ہمارا محبوب غنی ہے، سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، اب محتاجی کی بات نہیں، اب غنا کی بات کرنی چاہیے۔ اور یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے عقیدے کو سمجھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنا عقیدہ جاننا چاہیے کہ ساری کائنات، ساری مخلوق یہ اللہ کی محتاج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی ولی اللہ کے محتاج نہیں، وہ اپنی قوت سے سارے فیصلے کرتے ہیں، نہ، یہ کسی کا عقیدہ نہیں، کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا، اور کوئی سمجھدار پڑھا لکھا انسان اس طرح کا عقیدہ بیان نہیں کرتا۔ جسے تھوڑا بہت بھی قرآن و سنت کا علم ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ نبی ولی کسی کے محتاج نہیں ہے، ان کو جو قوتیں حاصل ہیں، ان کو جو قدرتیں حاصل ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں، جو عطا کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، دیتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، وہ اپنی وجہ سے کرتے ہیں، یہ کسی کا عقیدہ نہیں، یہ کسی کا عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ انبیاء، اولیاء، انسانوں میں بڑی سے بڑی طاقت رکھنے والا، بڑی سے بڑی قوت رکھنے والا، بڑی سے بڑی قدرت رکھنے والا جو کوئی بھی انسان ہے، جو بھی مخلوق ہے، وہ رب کی محتاج ہے، وہ اللہ کی محتاج ہے۔ اس کی قوتیں اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے، اس کا علم اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہے، اس کی ساری قوتیں، پاوریں یہ اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے تو پھر اب یہ کہنا کہ عقیدہ یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، بار بار اس بات کو دہرانا، یہ بات کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، انبیاء کو، صلحاء کو اپنی قوتیں حاصل ہیں، نہیں، انہیں جو کچھ حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہے۔ اگر علم ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، اگر قوت اور پاور دی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت نے دی ہے، ساری قوت پاوریں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ اب اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انہیں قوتیں عطا کی ہیں، کن کو؟ انبیاء کو، اولیاء کو، اور قرآن بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے اس فلسفے کو کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور اولیاء کو قدرتیں عطا کی ہیں، قوتیں عطا کی ہیں، معجزات عطا کیے ہیں، لیکن عطا کر کے علم عطا کیا ہے، عطا کر کے اللہ نے یہ علم، یہ قدرت، یہ معجزہ واپس لے لیا ہے۔ قرآن یہ نہیں بیان کرتا، یہ بیان نہیں کرتا قرآن کہ علم عطا کر کے پھر واپس لے لیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت علم القرآن کی آیت نازل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رحمان کی ذات وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا ہے، علم دے دیا ہے۔ تو اب یہ عقیدہ کسی پر ٹھونسنا یا کسی کے بارے میں یہ غلط فہمی رکھنی، یہ غلط بیانی کرنی کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء، اولیاء کسی کے محتاج نہیں، وہ اپنی قدرت سے کام کرتے ہیں، نا، یہ اصل عقیدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر کوئی اہل سنت پر اتہام لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو وہ اپنی قبر کو اندھیرے میں ڈالتا ہے، اپنے نامہ اعمال کو غلط کرتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کوئی بھی مخلوق ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے سب اللہ کا عطا کرتا ہے۔
اب ان انبیاء اور اولیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے اور میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں۔